السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ شارٹ عالمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 83 ہے۔ ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام، روزہ پارٹ 4۔ آج روزے کا چوتھا حصہ ہے اور اللہ نے چاہا تو آج کافی باتیں مکمل ہو جائے گی روزے کے تعلق سے۔ جو عنوان آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آج کی کلاس کے اندر رکھوں گا، نفلی روزہ۔ الحمدللہ آپ نے روزے کے بارے میں جب ساری تفصیلات کو جان لیا، فرض روزہ، رمضان کا روزہ، اس کے مسائل اور احکامات مختصر انداز کے اندر آپ کے سامنے آ گئے۔ لیکن کیا صرف رمضان کے روزے ہمارے اوپر لازم ہیں یا اگر ہم رکھیں تو ثواب ملے گا؟ تو یقیناً ہاں، فرض صرف رمضان کے روزے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے ایسے ہیں جو بڑی فضیلت والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو رکھا اور رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو بات چل رہی ہے نفلی روزے۔ نمبر 1، شوال کے 6 روزے۔ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شوال کے اس مہینے کے اندر 6 دن روزے رکھنا، چاہے کنٹینیو، چاہے ایک دن چھوڑ کر، چاہے 2 دن چھوڑ کر، پورے مہینے میں کبھی بھی 6 دن کے روزے رکھنا۔ یہ ایک چیز آپ اس میں لکھ لیجئے گا، کیونکہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے اگلے دن شروع کرنا ضروری ہے اور کنٹینیو 6 رکھنا ضروری ہے۔ ایسی کوئی شرط اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ شوال کے 6 روزے کہا ہے، یہ نہیں کہا کنٹینیو ہونا چاہیے، دوسرے دن سے ہونا چاہیے، مطلب شوال کے پورے مہینے کے اندر کبھی بھی 6 روزے رکھنا۔ یہ نفلی روزوں میں پہلا روزہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دلیل لکھ لیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1163، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذلک کصیام الدہر، کہ اگر کسی انسان نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ اسے دیتا ہے کہ رمضان کے روزے اور اس کے ساتھ میں شوال کے 6 روزے رکھنا، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ایسے انسان کو دیا جاتا ہے۔ تو بہت فضیلت والا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کریں اور رمضان کے ساتھ شوال کے بھی 6 روزے رکھیں تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم رمضان تو رکھتے ہی ہیں، ساتھ میں ہم شوال کے بھی روزے رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے۔ نمبر 2، عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کا روزہ جسے 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا روزہ، اس کو 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے والا دن جو ہوتا ہے اسے یوم العرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ، اس دن کا روزہ رکھنا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2129، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ صیام یوم عرفہ یکفر سنتین، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، یعنی پچھلے 2 سال کے گناہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی فضیلت یہ کہ وہ ایک روزہ اگر کوئی رکھ لے تو اس کے پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ نمبر 3، عاشورہ، 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ عاشورہ 9 اور 10 محرم کا روزہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 2004، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھے، اور عاشورہ کا روزہ سنگل نہیں ہوتا ہے،
یا تو 9-10 اور وہی زیادہ افضل ہے، مجبوری ہو تو 10-11، نہیں تو اصل میں یہ 9-10 کا روزہ ہے، 9 محرم اور 10 محرم۔ عاشورہ کے اندر آپ چاہیں تو لکھ لیں 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اللہ رب العالمین پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک ایک روزے میں اللہ رب العالمین کتنی بڑی بڑی فضیلتیں عطا کر رہا ہے۔ نمبر 4، ایام 20 کے روزے۔ ایام 20 13، 14، 15، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ ایام 20 مطلب ہوتا ہے سفیدی، کیونکہ چاند ان راتوں میں روشن ہوتا ہے، چاندنی راتیں ہوتی ہیں، 14 کو پورا چاند ہوتا ہے، 13 اور 15 کو بھی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے انہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو ایام 20 اس کا مطلب 13، 14، 15 ایوری منتھ، ہر مہینے کے اندر یہ 3 روزے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، اور ان کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ خود آپ یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی نصیحت کی کہ وہ یہ روزہ رکھیں۔ اس کے بعد اگلا لکھیے گا نمبر 5، پیر اور جمعرات کا روزہ۔ پیر اور جمعرات کا روزہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور آپ یہ روزہ رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 747، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تعرض الاعمال، اللہ رب العالمین کے پاس ہفتے کے عمل پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، یعنی بندے کا جو عمل ہوتا ہے، عمل نامہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے پیر اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے پاس جب میرا عمل نامہ جائے میں روزے کی حالت میں رہوں۔ پیر اور جمعرات کو ہفتے کا عمل نامہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرا عمل نامہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ بھی پسند کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ نمبر 6، صیام داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ کسے کہا جاتا ہے یہ روزہ؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا، کنٹینیوٹی کے اندر، کنٹینیوسلی روزہ رکھنا، ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا، ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا، اس کو صیام داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3420۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما۔ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور وہ روزہ کیسا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا ایک دن روزہ چھوڑنا، کنٹینیوسلی رکھتے چلے جائیں آپ، ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑیں، ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑیں۔ اگر کوئی کنٹینیو ایسا روزہ رکھتا ہے رمضان کے علاوہ تو وہ روزہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، جو عمل ایک مسلمان چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور روزے سے بہت سارے فائدے جو میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو اس روزے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ 6 طرح کے روزے جو نفلی روزے یا سنت روزے میں نے آپ کے سامنے بتائے، شوال کے 6 روزے، عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ، عاشورہ 9، 10 محرم کا روزہ، ایام 20 13، 14، 15 ہر مہینے کے اندر، پیر اور جمعرات کا روزہ، اور لاسٹ میں نے آپ کو بتایا ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ چھوڑنا۔ یہ روزے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہم لوگ لکھیں گے، وہ دن جس میں روزے رکھنا منع ہے۔ وہ دن جن میں روزہ رکھنا منع ہے، پہلے منع بتا رہا ہوں پھر حرام بھی بتاؤں گا۔ کچھ دن ایسے جس میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، پہلے منع یعنی اگر رکھیں گے تو گناہ ملے گا لیکن حرام نہیں بول سکتے، لیکن منع ہے۔ اور حرام دن کون سے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ دن جن میں روزہ رکھنا منع ہے، نمبر 1، ہمیشہ ایک جیسا ہر دن روزہ رکھنا اللہ کو پسند نہیں،
ہمیشہ کنٹینیو، سوائے کفارے کے، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ کفارہ اگر کسی پر لازم ہو جائے کہ 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا ہے تو بات الگ ہے، اس کے علاوہ ریگولر ہر دن روزہ رکھنا رمضان کے علاوہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کنٹینیو روزہ رکھا جائے، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ کنٹینیو روزے رکھ کر تم اپنے آپ کو اگر کمزور بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس میں آپ ایک پوائنٹ یہ بھی لکھ لیں کہ عمل چاہے اچھا کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو یا ان سے ثابت نہ ہو تو وہ عمل اچھا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے نا، میں مثال آپ کو آگے حدیث دے دوں گا۔ اچھا عمل کوئی کر رہا ہے، روزانہ روزہ رکھ رہا ہے، روزانہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اور اس کو ہم کیا بتا رہے ہیں؟ غلط۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی عمل دین کے اندر کیا جائے جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہ ہو تو اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو کسی عمل کا اچھا ہونا دلیل نہیں، عمل کا سچا ہونا دلیل ہوتی ہے۔ اب اس کو بدعتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے ہمارے یہاں لوگوں نے بدعتیں بنا رکھی ہیں نا، یہ رات جاگنا، وہ دن جاگنا، اس دن روزہ رکھنا، فلاں تہوار منانا، فلاں دعا کو اس طریقے سے پڑھنا، یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجنا، یہ ثواب مل جائے گا، یہ ساری بدعتیں۔ اور جب سمجھانے جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا عمل تو کر رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، رات ہی تو جاگ رہے ہیں، غلط کیا ہے؟ تو غلط یہ ہے کہ اس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہیں ہے، اور اگر آپ کا طریقہ موجود نہ ہو تو عمل اچھا ہی کیوں نہ ہو اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے الحمدللہ۔ تو پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں، ہمیشہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو رمضان کے علاوہ پسند نہیں ہے۔ اس میں آپ لائن ایڈ کر دیجئے گا، رمضان کے علاوہ، ورنہ لوگ بولیں گے کہ ایک ساتھ تو رمضان کا بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی غلط ہو گیا کیا؟ تو رمضان ثابت ہے، بات ختم، پر اس کے علاوہ الگ سے کنٹینیو روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1979، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صام من صام العبد، اس کا روزہ ہی نہیں جس نے کنٹینیو روزہ رکھا۔ یعنی ایسے انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، مردود ہے عمل۔ روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو اس کے منہ پر مار دے گا، یعنی اس کو روزہ ہی نہیں ہے، روزہ قبول ہی نہیں ہے۔ لا صام من صام العبد، جس نے کنٹینیو روزہ رکھا گویا کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، یعنی عبادت ہی نہیں کی، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث نمبر 1979، جس سے بات کلیئر ہوتی ہے کہ کنٹینیو روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ نیکسٹ دوسری دلیل لکھ لیجئے اسی پوائنٹ کے اندر، صحیح بخاری حدیث نمبر 4776، صحیح بخاری حدیث نمبر 4776، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ عمل کا اچھا ہونا اس کی دلیل نہیں، عمل کا سچا ہونا دلیل ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل آپ اگر کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، گرچہ یہ جو دلیل ہے یہ سیام العبد کی، ہمیشگی کے روزے کی ہے، لیکن یہ پوائنٹ آپ چاہیں تو ایسے بھی کلیئر کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہ ہو تو اچھا عمل بھی برا ہو جاتا ہے۔ حدیث صرف سن لیں، لمبی روایت اگر نہ بھی لکھ پائیں تو کم سے کم سن لیں اور یاد رکھیں، حوالہ لکھ لیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4776، اور صحیح بخاری اوپر کی جو روایت ہے وہ آپ پوائنٹ بنا لیجئے گا 1979 والی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا صام من صام العبد، اس کا روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، یعنی بنا گیپ کے روزہ رکھا تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس روایت کو میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس 3 آدمی آئے اور آ کر آپ سے آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا، بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، کنٹینیو روزہ نہیں رکھتے، کبھی رکھتے کبھی چھوڑتے، رات کو سوتے بھی ہیں اور اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کی الحمدللہ 11 بیویاں بھی ہیں، مطلب آپ شادی بھی کرتے ہیں۔ اب تینوں صحابہ کرام نے، دیکھیے اب میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بات کی اس جگہ تک، پوائنٹ تک پہنچ جائیے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ عمل کتنا پیارا تھا اور سزا کتنی سخت ہے اللہ کے نبی کی طرف سے۔ کیا ارشاد فرمایا، کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں عبادت؟ کہا کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی روزہ چھوڑتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور شادی بھی کرتے ہیں۔
تینوں صحابہ نے کیا کہا؟ ایک نے کہا کہ اب میں ریگولر روزہ رکھوں گا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو الگ ہے نا, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کا تو مقام ہی الگ ہے, ہم آپ سے کہاں اپنے آپ کو کمپیئر کریں, تو اب میں کیا کروں گا؟ ایک نے کہا میں ریگولر روزہ رکھوں گا, روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں, کنٹینیوسلی روزہ رہے گا میرا, روزہ نہیں چھوڑوں گا. دوسرے نے کہا میں پوری رات نماز پڑھوں گا, رات میں سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا سارا ٹینشن عورتوں کی وجہ سے میں نکاح ہی نہیں کروں گا, بات ختم. ایک نے کیا کہا؟ روز روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کہا پوری رات نماز پڑھوں گا, نماز نہیں چھوڑوں گا. وہ تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا, ٹنٹا ختم, شادی نہیں ہوگی مطلب اللہ اللہ کرتا رہوں گا, نہ بچے نہ فیملی نہ ذمہ داری, کچھ نہیں. دیکھیے اب تصور کیجئے, مقصد دیکھیے, مقصد غلط تھا, عمل غلط تھا. کتنا اچھا عمل, روز روزے رکھے گا, روز نماز پڑھے گا, اللہ کے لیے دنیا چھوڑ دے گا, اکیلا رہ کے صرف اللہ کی عبادت کرے گا. چھوٹا مسئلہ ہے, مقصد چھوٹا ہے, ثواب کتنا بڑا ہونا چاہیے نا, لیکن نہیں. اب یہ تینوں چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر لوٹے, ازواج مطہرات نے بتایا 3 لوگ آئے تھے, آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا, جواب دیا گیا تو ایسا ایسا بول کر گئے. وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے, مسجد میں آئے, ممبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا میں تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ایسا بولتے سنتا ہوں. اب دیکھیے یعنی واقعی جب آپ روایتوں کو پڑھیں نا تو واقعی اتنا سیکھنے کو ملتا ہے, اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ میرا پوائنٹ کہیں رہ جائے گا, میں کہیں اور چلے جاؤں گا اگر بیان کرنا شروع کروں تو. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کون تھے وہ 3 لوگ, نام پتا ہے. ایسے آگے نہیں بولے ادھر کھڑا ہو بھائی تو نے ایسا بولا کیا, تو میرے گھر گیا تھا کیا, تو نے یہ کیا کہ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کرتے تھے آپ کسی کو, نام الزام تراشیاں نہیں کرتے تھے کسی پر, جانتے ہوئے بھی لوگوں کو ذلیل نہیں کرتے تھے. ہم چھوڑیں گے کسی کو؟ پتا چل جائے آپ کے گھر میں کوئی ایسا بول کر گیا, اس نے آپ کے ساتھ ویسا کیا, ارے نام لے کر پورے محلے میں اسے ذلیل کریں گے. پر میرے اور آپ کے نبی سید المرسلین رحمت للعالمین شافی محشر اور ساقی کوثر کیا اپنے اندر مجاز رکھتے تھے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ایسا بولتے سنتا ہوں. انہیں ایسا ایسا بولتے کیا؟ تو سنیے, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں, لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور نکاح بھی کرتا ہوں. اور آخری میں ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنتوں سے اعراض کرے, اگنور کرے, چھوڑ دے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب نماز پڑھ کے بھی دین سے باہر ہو جاؤ گے, روزہ رکھ کر بھی دین سے باہر ہو جاؤ گے, فیملی کو چھوڑ کر بھی دین سے باہر ہو جاؤ گے. یعنی عمل اچھا ہی کرو, اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ ہو تو عمل کر کے بھی دین سے خارج ہو جاؤ گے. کتنی بڑی بات جو اس حدیث سے پتا چلی کہ اب جب بھی کوئی عمل کرنا پہلے یہ تلاش کرنا کہ میرے نبی نے کیا کہ نہیں کیا. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ کنٹینیو روزہ نہیں رکھ سکتے جو پوائنٹ چل رہا ہے, اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کوئی بھی عمل جب تک ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ عمل آپ کو فائدہ دینے والا نہیں بنے گا. تو ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر داخل کر لو, ان چیزوں کو اپنے دماغ کے اندر بیٹھا لو, تاکہ کوئی آپ کو کنفیوز کرنا چاہے تو آپ کبھی کنفیوز نہ ہو. نمبر 2, جمعہ کے دن اسپیشلی روزہ رکھنا, اسپیشلی جمعہ کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے پہلے آپ یہ والا پوائنٹ لکھ لیں, پھر 3rd پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. 2nd پوائنٹ, الگ سے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے. حدیث چونکہ لمبی تھی, اگر ساتھ میں نہ لکھ پائے ہوں آپ تو بعد میں اس کو نوٹس میں بھی آپ لکھ لیجئے گا, یا مفہوم کے اعتبار سے آپ لکھ لیجئے گا. ضروری نہیں پوری حدیث کو آپ لکھیں, مفہوم بھی اگر آپ کے ذہن میں رہے تو کافی ہے انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 2, وہ روزے جو رکھنا منع ہے, جمعہ کے دن کا الگ سے روزہ رکھنا. یہ پوائنٹ کو کلیئر لکھیے گا. جمعہ اگر کنٹینیوٹی میں آ رہا ہے, آپ رکھ رہے ہیں اور رکھتے رکھتے بیچ میں آ جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن الگ سے اسپیشلی جمعہ کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1975, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يصوم احدكم يوم الجمعہ الا يوما قبله او بعده,
کہ तुम में से कोई अलग से जुमा का रोजा ना रखे, पर उसके पहले एक रोजा रखे या उसके बाद एक रोजा रखे, यानी कंटिन्यू रखता हुआ आ रहा है जुमेरात जुम्मा, कोई मसला नहीं, जुमा सनीचर कोई मसला नहीं, पर स्पेशली सिर्फ जुमा के दिन कोई रोजा रखना नफली सही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया कि अलग करके खास करके जुमा के दिन रोजा रखना यह सही अमल नहीं है। इस अमल से एक मोमिन को बचना चाहिए, इस अमल को इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोजे से मना फरमाया है। पॉइंट नंबर 3 भी लिख लीजिए, अलग से शनीचर के दिन रोजा रखना भी मना है। अलग से शनीचर के दिन रोजा रखना मना है, और उसकी दलील भी आप लिख लें। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 744, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 744, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तसूमू यौम अस्सब्त इल्ला फीमा इफ्तरदा अलैकुम, फर्ज रोजों के अलावा शनीचर के दिन रोजा मत रखो। फर्ज रोजों के अलावा शनीचर के दिन रोजा मत रखो, यानी जुमा का भी मसला हो गया कि अलग से रोजा नहीं रखना है, शनीचर का भी मसला हो गया, सैटरडे का भी मसला हो गया कि अलग से रोजा नहीं रखना है। अगर कोई आपके रोजे कंटिन्यू चल रहे हैं, आप रख रहे हैं, उस बीच में 2 दिन एक साथ आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अलग से इन दिनों के अंदर रोजा रखना सही नहीं है। समझ लीजिएगा बात को, ना आप बाद में सवाल में कंफ्यूज ना हो जाएं। अलग अलग स्पेशल करके जुमा के दिन, स्पेशल करके सैटरडे को रोजा रखना सही नहीं है, क्योंकि ये जुमा हमारी ईद का दिन है और शनीचर के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, वो दिन जिनमें रोजा रखना हराम है, हराम, जायज ही नहीं है रोजा रखना। वह दिन जिसमें रोजा रखना हराम है, जायज नहीं है। उन दिनों के बारे में मैं आपको अलग से बताऊं। नंबर 1 और 2 एक साथ एक ही पॉइंट में लिख लीजिएगा, 1 और 2। नंबर 1 और 2, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र, ये 2 दिन रोजे रखना हराम है। कई लोग हमारे यहां जिहालत में एक जुमला इस्तेमाल करते हैं ईद उल अजहा के दिन कि ईद उल अजहा को भी हमारा रोजा है, जो जानवर होता है उसके गोश्त से हम शुरुआत करेंगे। तो भाई उसे रोजा नहीं कहा जाता, वो नबी की सुन्नत है। रोजा रखना तो हराम है उस दिन, रोजे का वर्ड यूज नहीं कर सकते आप, पर मेरे और आपके नबी की सुन्नत थी कि ईद उल फित्र में आप खजूर खा के जाते थे और ईद उल अजहा में आप कुर्बानी के जानवर से खाना खाने की शुरुआत करते थे, पर उसको रोजा नहीं कहा जाएगा, तो उसके लिए रोजे का लफ्ज इस्तेमाल करना सही नहीं है। ईद उल अजहा और ईद उल फित्र, दलील लिख लें आप उसकी, सही बुखारी हदीस नंबर 1991, सही बुखारी हदीस नंबर 1991, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, नहा रसूलुल्लाह अन सौम यौमिल फित्र वन नहर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुल फितर और यौमुल अदहा यानी ईद उल अदहा और ईद उल फित्र को रोजा रखने से मना फरमाया, और मना का जो जुमला होता है वो हराम के हुक्म में होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र के दिन और ईद उल अदहा के दिन रोजा रखने से मना फरमाया। इससे क्या पता चला कि ये रोजा नाजायज है, हराम है, उससे हमें एहतियात करना पड़ेगा, एहतियात लाजिम है। नंबर 3 उसके बाद लिखिए, अय्यामे तशरीक के रोजे, और उसकी डिटेल लिख लीजिएगा, जिलहिज की 11, 12, 13, 11, 12, 13 जिलहिज्जा की जो तारीखें होती हैं, 10 तारीख को ईद होती है जिलहिज का। अब उसके बाद जो अगले दिन होते हैं 11, 12 और 13, 11, 12 और 13, ये अय्यामे तशरीक होते हैं, और अय्यामे तशरीक में भी रोजा रखना हराम है। तो दिन के एतबार से ये 5 दिन है पूरे साल में जिसमें रोजा रखना हराम होता है, लेकिन 2 तरह के और रोजे हैं जो इससे रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पर दिन के एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये 5 रोजे हैं जो हराम है, अय्यामे तशरीक, जिलहिज की 11, 12, 13, 11, 12 और 13, जो ईद के बाद का दूसरा, तीसरा और चौथा दिन होता है, उसमें रोजा रखना जायज नहीं होता है। दलील आप लिख लें, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2418, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
یا عفواً ایسے لکھیے گا، صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ یأمرنا بافطارها وینہانا عن صیامها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق میں ہمیں روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے اور افطار کا حکم دیتے تھے، مطلب بنا روزے کے ہم رہیں اس کا حکم دیتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے ایام تشریق میں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2418 کہ جس میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان دنوں میں یعنی ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے اور افطار کرنے کا حکم دیتے تھے، مطلب افطار کی حالت میں رہنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اب ایک روزہ ہو گیا عید الاضحیٰ، دوسرا ہو گیا عید الفطر، تیسرا ہو گیا ایام تشریق۔ نمبر 4 لکھیے، رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا۔ رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کے لیے انرجی باقی رہے، اور خاص طور پر 15ویں شعبان سے آپ نے منع کر دیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب 15 شعبان ہو جائے اس کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کے لیے قوت اور انرجی آپ کے اندر باقی رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ پر اسپیشلی رمضان کے پہلے 1 یا 2 دن پہلے تو روزے رکھنا ہی نہیں ہے۔ اس کی دلیل آپ لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1914 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجلا كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، تم میں سے کوئی بھی انسان رمضان کے پہلے 1 دن یا 2 دن کا روزہ نہ رکھے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اور رمضان کے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے۔ اس سے منع فرمایا آپ نے، منع ہے یہ روزہ رکھنا، تو اس روزے سے ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ لیکن ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کنٹینیو کوئی روزے رکھتا چلا آ رہا تھا یا ایسا کوئی دن آ گیا جس میں وہ روزے رکھتا تھا، جیسے پیر آ گیا، جمعرات آ گیا، کنٹینیو روزہ رکھنے کا کوئی عادی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اسپیشل کر کے رمضان کے پہلے 1 یا 2 دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ رمضان کے پہلے 1 یا 2 دن روزہ رکھنا منع ہے، لیکن کوئی انسان اگر کنٹینیو روزے رکھتا تھا پیر جمعرات کے جیسے مثال کے طور پر، اور اتفاق سے وہ دن پیر کا پڑ گیا تو رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کی عادت ہے کنٹینیو روزہ رکھنے کی۔ حدیث میں اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ الا ان یکون رجل کان یصوم صوما، لیکن اگر کوئی انسان پہلے سے کوئی روزہ رکھتا چلا آ رہا تھا، کوئی روزہ رکھتا تھا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اسپیشل کر کے رمضان کے 1-2 دن پہلے روزے رکھنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس عمل سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ آخری نمبر 5 لکھیے، شوہر کی اجازت کے بنا عورت کا نفلی روزہ رکھنا۔ شوہر کی بنا اجازت کے عورت کا نفلی روزہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سوچیے آپ، نیکی کا عمل، روزے کا عمل، اس کے لیے بھی اگر اجازت موجود نہ ہو تو آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ کتنا بڑا مقام یعنی اللہ رب العالمین نے شوہر کو عطا کیا ہے، اور کتنی بڑی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بیوی کے سر پر رکھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5195 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا يحل للمرأة تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، کسی بھی اور ایسی عورت کے لیے جس کا شوہر اس کے پاس موجود ہو بنا اس کی اجازت کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی عورت کے لیے اگر اس کا شوہر موجود ہو تو بلا اس کی اجازت کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نفلی روزے رکھ رہے ہیں، فرض کے لیے ضرورت نہیں ہے، فرض تو عمل کرنا ہی ہے، لیکن نفلی روزہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بنا شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ دلیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی ایسی عورت کے لیے جس کا شوہر موجود ہو بنا اس کی اجازت کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر خاتون کو، بیوی کو روزہ رکھنا ہے تو شوہر سے اجازت لینا ہوگی، اس کی اجازت کے بعد اسے روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ شریعت مطہرہ
تعالیٰ نے اس پر اس چیز کو لازم قرار دیا ہے. تو اب اس کو اگر روزہ رکھنا ہے تو پہلے شوہر کی اجازت لی جائے گی, اس کے بعد روزہ رکھا جائے گا. میں آپ کو پھر بتا دوں کہ دیکھیے یہ سب چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں نا, یہ سب فقہ ہیں, مسئلے مسائل ہیں. علماء جب لوگ بنتے ہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, بس فرق اتنا ہے کہ اس سے اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھائی جاتی ہیں, اور ہم لوگ شارٹ کے اندر جتنا مختصر انداز میں ہو پا رہا ہے اتنے مختصر انداز کے اندر ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو ان باتوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں تاکہ وہ چیزیں ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے ان باتوں کو آگے بڑھانے کا اللہ رب العالمین ہمیں ذریعہ بنا دے. پھر ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں, نفلی روزوں کے تعلق سے شوال کے 6 روزے, عرفہ کا روزہ, عاشورہ کا روزہ, ایام 20 کے روزے, پھر جمعرات کا روزہ, اور ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا, یہ روزے جو پسندیدہ روزے ہیں, نفلی روزے ہیں. اس کے بعد وہ دن جس میں روزہ رکھنا منع ہے, وہ 3 بتا دیے میں نے آپ کو. کنٹینیو روزہ رکھنا, اسپیشل جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا, سنیچر کے دن کا روزہ رکھنا. پھر بتایا وہ دن جس میں روزے رکھنا حرام ہے, عید الاضحیٰ, عید الفطر, نمبر 1 2. نمبر 3 ایام تشریق, 11 12 13 ایام تشریق. نمبر 4 رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنا. نمبر 5 شوہر کی اجازت کے بنا بیوی کا روزے رکھنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.